بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ سنہ کمپیریٹیو فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں اسلام کا جو عدالتی نظام ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج جو قاضی ہے یا جج ہے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری بحث ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہاں 5 چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب بھی اس کے سامنے لوگ پیش ہوں عدالت میں، کورٹ میں، تو 5 چیزوں میں قاضی کو چاہیے کہ برابری رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب ایک طرح سے اس کے پاس آئیں، سب کے لیے قاضی کے پاس آنے کا حق ہو، رائٹ ہو، یہ نہیں کہ مخصوص لوگ آ سکتے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس جو بیٹھنے کا انتظام ہے اس میں بھی برابری رکھے، یہ نہیں کہ امیر اور غریب میں یا حکمران میں اور عامت الناس میں فرق روا رکھے۔ اور تیسرا ان کی طرف جو توجہ ہے وہ بھی برابر طرح کی کرے، یعنی کسی کو خاص پروٹوکول نہ دے۔ اور چوتھا، دونوں کی بات غور سے سنیں۔ اور پانچواں، ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے تو اس میں دونوں کے انٹرسٹ کو ملحوظ رکھے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہمیں خلفائے راشدین سے بھی ملتی ہیں۔ اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گواہ کو یہ کہے کہ جی تم گواہی دو، مطلب گواہ گواہی دینے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، قاضی اسے مجبور نہیں کرے گا، یعنی اسے تلقین نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے نہ ہی مدعی کو قاضی یہ کہے گا کہ بھائی تم دعویٰ کرو، اور نہ مدعا علیہ کو کہے گا کہ تم اس دعوے کا اقرار یا انکار کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس کے سامنے پیش ہوں عدالت میں، مدعی ہو، مدعا علیہ ہو یا گواہ ہو، ان میں سے کسی کو قاضی تلقین نہیں کرے گا، یعنی سجیشن نہیں دے گا، سجیسٹ نہیں کرے گا کہ بھائی تم یہ کام کرو، تاکہ عدالت جو ہے مقدمے کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قاضی کسی کی ضیافت بھی قبول نہ کرے، نہ مدعی کی نہ مدعا علیہ کی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس لوگوں کے مقدمات آتے تھے، کسی ایسی ضیافت میں، کسی ایسی آپ کہہ لیں کہ جی مہمان نوازی میں آپ شامل ہو جاتے تھے جس میں دونوں شامل ہوں، مدعی اور مدعا علیہ، کسی تھرڈ پرسن نے جو ہے وہ ایک دعوت کی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کی دعوت کو قبول کرنا تو وہ درست نہیں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ہم نے عامل بنایا، جس کو ہم نے کوئی عہدہ دیا، وہ قاضی اور جج کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کا ایک رزق مقرر کر دیا، یعنی اس کی ایک سیلری طے کر دی۔ فما اخذہ بعد ذلک فہو غلول، اب اس سیلری کے بعد جو اس نے لیا تو وہ خیانت ہے۔ تو سیلری کے علاوہ جو ہے قاضی یا جج کچھ بھی نہیں لے سکتا، وہ خیانت میں اور رشوت میں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں راشی کے اوپر بھی اور مرتشی کے اوپر بھی، اور خاص طور پہ وہ راشی اور مرتشی جو فیصلوں کے اندر رشوت دے اور رشوت لے، یعنی عدالت کے فیصلوں میں اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے۔ اس میں امام خطابی کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے یا اپنے سے کسی ظلم کو دور کرنے کے لیے قاضی کو رشوت اس کو دینا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے، تو یہ معذور ہے، اس میں قاضی اور جج گناہ گار ہوگا۔ نظام اگر ایسا ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے نقل کیا کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین میں تھے تو ان کو زبردستی جو ہے وہ غلام بنا لیا گیا، ایسے ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے 2 دینار جو ہے وہ ادا کر کے اپنی جان چھڑوائی۔ تو اگر آپ کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہو، اب آپ وہاں رشوت دے کے نہ نکل سکتے ہوں، تو اب اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ قابل معافی ہے، یہ بات ہو رہی۔ حسن بصری سے، امام شعبی سے اور جابر بن زید اور عطا سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے جان مال کے بارے میں ظلم کا اندیشہ ہو اور وہ اپنی جان اور مال سے ظلم کو دور کرنے کے لیے پیسے دے تو یہ قابل معافی ہے، اس میں لینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا نہیں۔ فتح العلام میں اس بحث کو مزید تفصیل سے نکھارا ہے کہ اصل میں یہ 4 قسمیں ہیں۔
ایک رشوت ہے، دوسرا ہدیہ ہے، تیسرا اجرت ہے، اور چوتھا رزق، جسے آپ سیلری کہتے ہیں۔ اجرت مین سروس چارجز، رزق مین سیلری۔ تو سب سے پہلے رشوت ہے۔ رشوت جو ہے لینا اور دینا، یہ تو حرام ہے، یہ تو واضح کلیئر ہے۔ ہاں اگر دینے والا مجبور ہو تو دینے والے پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا، اس کا حکم تو یہ۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ لینے والے کو گناہ گار کر رہا ہے، تو اس لیے یہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن بہرحال عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، اس کے بغیر یہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتا اور اپنے سے ظلم کو دور نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ ہدیہ۔ تو جس کے پاس اس کا کیس ہو اس کو ہدیہ دینا جائز نہیں۔ جس قاضی کے پاس اس کا کیس ہو اس کو وہ تحفہ نہیں دے سکتا۔ شہد کی بوتلیں آ رہی ہیں، دیسی گھی آ رہا ہے، سر آپ کے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لوگ تحفے کے نام پہ بھی رشوت دیتے ہیں تاکہ کیس کے اوپر اثر انداز ہوں، اپنے حق میں فیصلہ کروائیں۔ ہاں اگر کیس نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی کیس نہیں ہے، پھر وہ حرام نہیں مکروہ درجے میں آ جاتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت، آپ کیوں دے رہے ہو اس کو؟ یہی حکم جو ہے وہ اساتذہ اور ٹیچرز کا بھی ہے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو پڑھاتے ہیں، خاص طور پہ سیمسٹر سسٹم میں تو اب سارا کچھ استاذ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی نے مڈ ٹرم بنانا ہے، چیک کرنا ہے، اسی نے فائنل بنانا ہے، چیک کرنا ہے۔ اینول میں تو یہ تھا نا کہ پیپر کوئی بناتا ہے، چیک کوئی کرتا ہے۔ تو اب یہاں وہ اسٹوڈنٹس تحفے لے کے آ جاتے ہیں اساتذہ ٹیچرز کے لیے، سر یہ ہمارے علاقے کی سوغات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ظاہری بات ہے رشوت ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ کبھی جی میری آج برتھ ڈے ہے، اس کا کیک لے آئے گا، مطلب بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ۔ تو یہ جائز نہیں ہے ٹیچر کے لیے، کیونکہ وہ پریشر میں آ جائے گا، دباؤ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ بچہ اس کے پاس پڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی تحفہ لے۔ آپ کو معمولی سا تحفہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ معمولی تحفے سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ ایک بچہ حج عمرے پہ گیا تو وہ آپ کے لیے وہ 2-4 کھجوروں کا زمزم کا پیکٹ بنا کے لے آیا۔ مطلب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس نہ بھی پڑا ہوتا تو ہو سکتا ہے پھر بھی لے آتا، تو اس میں شاید اتنا حرج نہ ہو۔ لیکن کوئی اسپیشل تحفہ لے کے آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ قابل حرج بات ہے۔ ہاں اگر وہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس نہیں پڑھ رہا، سیمسٹر گزار گیا تو پھر بھی کراہت تو اس میں ہے۔ ٹیچر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ ہاں وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں نہیں، اس میں تو کوئی کراہت نہیں، وہ تو پسندیدہ ہے نا، تہادو تہاب، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایسی چیز آ جاتی ہے اور بچے انسسٹ کر کے دے دیتے ہیں، مینجمنٹ کو بتا دیتے ہیں، تو اس چیز کا کیا کریں؟ مینجمنٹ کہتی ہے آپ اپنے پاس جس سائڈ کا سوئی نہیں ہے اور بچے نے اگر آپ کو دے لانے کی چیز، اب اس چیز کو باقی استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، کیا کریں اس کو نا اس میں بانٹ دیں، اپنا اسٹاف میں بانٹ دیں یا کلاس میں بانٹ دیں۔ جس طرح ایک سندھ کی چادر ایک بچہ لے آئے، اب اس کا کیا کروں؟ اب میں نے مینجمنٹ کو بھی بتایا، میں نے جا کے ایچ او ڈی کو ہینڈ اوور کر دیا، میں نے کہا کہیں پوچھا تو وہی حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب اپنے باپ کے گھر میں تھے تو تب پہ کس نے کچھ دیا، تو وہ اپنے طور پہ کہنے لگی کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں یہاں سے ایچ او ڈی چیئرپرسن بن گئی تو سب مجھے گفٹس دے رہے تھے، تو میرے لیے بھی مشکل تھا، وہ مجھ سے الٹا پوچھنے لگ گئی کہ اب کیا کروں، تو میں بھی وہ جا کر رکھ کے بیٹھی ہوں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ لیکن اگر تو وہ اسٹوڈنٹس آپ سے نکل گیا ہے نا تو پھر چلیں اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں، پھر تو کراہت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا آپ کے ساتھ کوئی ماس کا مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، تو پھر واپس کر دینا چاہیے، یا آگے اس کو ڈونیٹ کر دے اور اس کو بتا دے میں نے ڈونیٹ کر دی۔ تو میرے پاس جب لے کے آتے تھے نا وہ برتھ ڈے کا کیک، تو میں تو کلاس میں لے جاتا تھا، تمہارا جو ہے وہ کلاس فیلو لے کے آیا کیک، پوری کلاس کو کھلا دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز لے آتے تھے تو میں تو کلاس میں جا کے بانٹ دیتا تھا، اس سے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے تھے پھر۔ سو وہ کہتے تو ایسے تھے آپ کے بچوں کے لیے، میں تو کہتا یار میں یہ کلاس کے بچے میرے بچے ہیں۔ تو خیر بہرحال اسٹوڈنٹ کافی تیز ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے باہر ایسی چیزوں سے، اس میں محتاط ہونا چاہیے۔ تو دوسرا ہے ہدیہ۔ ہاں جس کے ساتھ آپ کا ویسے ہی کوئی لین دین چل رہا ہے گفٹ کا تو کوئی حرج نہیں۔
ہاں نہیں ویسے تو دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں نا، وہ تو ہم نے کہا نہیں، اگر تو آپ کے اس کے ساتھ کوئی وہ ایویلویشن کا ہے نا، مارکس وغیرہ کا، ٹھیک ہے، ڈگری کا، پھر نہیں لینا چاہیے. ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، ایک عام تو چلیں، اب یہاں تو وہ چیزیں میٹر نہیں نہ کرتی دینی نظام میں یا ویسے، ٹھیک ہے. ایک بچہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، اب وہ فیس بھی پے کر رہا ہے، آپ کو کوئی گفٹ بھی دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس طرح مدرسے میں ہمارے بچے آتے ہیں، وہ اپنی ٹیچر کو کوئی اس کی برتھ ڈے پہ ہاں یا دے اس طرح دے کوئی دیں، وہ کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کا اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے نا، مفاد نہیں ہے نا. تو اصل میں مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ بنتا ہے، رشوت بنتی ہے. وہ بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ رشوت ہے کہ نہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹس میرے پاس نا وہ ٹافیوں کو پیکٹ لے آیا ہے نا سر آپ کے بچوں کے لیے، تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی اس کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہوگا. پھر 2 دن بعد آیا سر وہ میری اٹینڈنس جو ہے نا وہ شارٹ ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. تیسری کیا چیز ہے؟ اجرت. اجرت میں مطلب سروس چارجز. سروس چارجز میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس کی جو ہے وہ سیلری نہ ہو. اگر وہ حکومت کی طرف سے سیلری لے رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں عموماً ڈپارٹمنٹس میں سیلریز ان کی ہوتی ہیں، اب یہ سارے حرام خور سیدھی سی بات ہے بیٹھے ہیں. یہ واپٹا میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو مطلب کوئی کام آپ نے کروانا ہو، تنخواہیں لے رہے ہیں علیحدہ سے، لیسکو والے یہ سارے، کوئی کام کروانا ہو اس کے لیے پیسے لگیں گے، چائے پانی. تو یہ بھی رشوت ہے، یہ بھی حرام ہے. اب تو چائے پانی یہ لازمی ہے ہمارا. ہاں ہمارا حق ہے. تو یہ ہے نہیں، بلکہ انہوں نے دلیلیں گھڑی ہوئی ہیں. دلیل یہ گھڑی ہوئی ہے کہ وہ مریم نواز کو دینے سے بہتر ہے ہمیں دو. مطلب آپ گورنمنٹ کو جو دے رہے ہو مریم نواز کے کھاتے میں جا رہا ہے نا، وہ گورنمنٹ کے پاس تو نہیں جا رہا، تو وہ اپنے محلات بنا رہے ہیں. اب بات سمجھ، مطلب یہ انہوں نے دلیل پکڑی ہوئی ہے. یا تو مریم نواز کو جائے گا، نواز شریف کو جائے گا اور وہ لندن میں فلیٹس بنائیں گے، یہاں محلات بنائیں گے، یا ہمیں جائے گا. تو ہم تو غریب ہیں تو بہتر ہے ہمیں آئے. تو یہ صورت حال ہے. دلیل مان لینی چاہیے. نہیں نہیں ساری بات ہے، یہ کون سی دلیل ہے. لیکن جب اس کا اسٹیٹس اچھا تھا کہ پہلی دفعہ ٹیکس دینے کو دل کر جب پاکستان وین کر کے سچویشن کو، تب چلو کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے تو وہ جا رہا ہے ان کو، تو کم از کم چلیں اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے جانے میں ان کے. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے اجرت کے بعد رزق یعنی سیلری. تو ٹھیک ہے، سیلری تو اس کے لیے جائز ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حکومت کی طرف سے ہوگی، بیت المال کی طرف سے. جی نہیں، سیلری والے کے سروے چارجز نہیں ہوں گے نا. ہاں سروے چارجز والا تو وہ ہے کہ جو مثال کے طور جیسے ہمارے یہاں پنچایتیں ہوتی ہیں یا کاؤنسلنگ والے ہوتے ہیں، یار ہم آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں. ایک تو ہے نا عدالت مسئلہ حل کرواتی ہے، اب ایک بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ جی میں میاں بیوی کا مسئلہ حل کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری صلح کروا دیتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے اس کے. یا ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں کاؤنسلنگ کا. بات تو وہی ہے نا، بات تو وہی ہے، صلح ہی کروانی ہوتی ہے. تو اس کے پیسے لے لے تو ٹھیک ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. ہاں اس کو وہ اجرت کہہ رہے ہیں. اس میں کراہت نہیں. نہیں اس میں تو کوئی کراہت نہیں، بس ٹھیک ہے. صلح کرا رہا ہے پیسے. لیکن کچھ لوگ زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. کچھ لوگ ویسٹ وغیرہ میں ہے، ویسٹ وغیرہ میں ہے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. ایک سیشن کا آدھے گھنٹے کا 25-30 ہزار چارج کر لیتے ہیں. وہ پیسے دینے کے بعد بندہ کہتا ہے یار اب سلو کر ہی لو بیچارے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کو جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا، انہیں ہدایت دی تھی اس خط کے اندر نا کچھ. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپ نے عدل کرنا ہے، عدل میں برابری کرنی ہے، ان کی طرف توجہ میں برابری کرنی ہے، ان کو بٹھانے میں برابری کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک کو خاص اسپیشل سیٹ دیں اور ایک کو جو ہے وہ، یہ بھی نہیں کہ ایک کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہیں دوسری کی بات ہی نہ سنیں. قاضیوں کو خاص طور پہ حکم دیے. اور دوسرا کیا کہا کہ البینۃ علی من ادعی،
جس نے دعویٰ کیا اس کے اوپر دلیل ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے. والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے اس کے اوپر قسم ہے. یعنی مدعی کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ بہرحال تو مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل لے کر آئے گا نا اپنے دعوے کی. ہاں پٹیشنر کہہ لیں. اور جو مدعا علیہ ہے یعنی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، تو وہ اگر انکار کرتا ہے تو وہ قسم اٹھائے گا. اسی طرح ایک اور چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ صلح جائز ہے، کوئی حرج نہیں، صلح میں حرج نہیں ہے. مطلب صلح یہی ہوتی ہے نا، آپ اپنا حق چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں. قاضی کی عدالت میں لوگ آپس میں صلح کر لیں قاضی کے پریشر کے بغیر. قاضی رائے نہیں دے سکتا یا انہیں سمجھا نہیں سکتا کہ صلح کرنا. ہاں ویسے سمجھا سکتا ہے، ہاں سمجھا سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے کہ صلح کر لیں. صلح کی ہاں اس میں بہتری ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی دن میں قاضی نے کوئی فیصلہ کیا ہے، بعد میں اسے لگتا ہے کہ نہیں وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تو رجوع کر لے. ہاں بس رجوع کر لو. اب اس میں مت جاؤ کہ جی پہلے میں نے یہ کیا تھا، اب ساری زندگی میں نے وہی چلانا ہے. اور جب کتاب و سنت سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر ملتی جلتی چیزوں کے اوپر قیاس کرو، اور جو حق کے زیادہ قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو. پھر یہ ہے کہ ایک مدت مقرر کرو، جو بھی مقدمہ ہے اس کے لیے ایک مدت مقرر کرو، اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ دینا. اور مسلمان سب کے سب عادل ہیں، یعنی جو بھی گواہی دینے کے لیے آتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہے. ہاں کسی کو اگر کوئی حد جاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کے بارے میں یہ طے ہے کہ جی وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ قاضی کی سفارش. تو قاضی سفارش کر سکتا ہے، یہ جو ابھی بات آئی، ہاں کر سکتا ہے، صلح کی سفارش کر سکتا ہے. یہ روایت لے کے آئے حضرت کعب بن مالک سے کہ کعب بن مالک جو ہے انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے اپنا قرضہ لینا تھا، ابن ابی حضرت. تو یہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے تو ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی حجرہ تھا، تو آپ نے آوازیں سنی تو آپ نے جو ہے وہ حجرے کا پردہ جو ہے وہ ہٹایا اور ان کی طرف نکلے، اور کعب بن مالک سے کہا کہ اے کعب، آپ اپنا آدھا قرضہ معاف کر دیں. اور پھر دوسرے سے کہا کہ بھائی اب آدھا فوراً اٹھ کے اس کا ادا کرو، اب آدھے میں ٹال مٹول نہ کرو. یہ نہیں کہ جی اب اتنے ٹائم بعد نصف میں دوں گا، وہ فوراً دو. تو صلح کروانے میں کوئی حرج نہیں، ایسی چیز سجیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے لیے بھی صدقے کا ثواب تو ہو جائے گا نا، اس بندے کے لیے بھی جو قرضہ معاف کر رہا ہے، صدقے کا ثواب تو ہو جائے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ قاضی کا جو حکم ہے وہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، جمہور کی رائے یہ ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قاضی کا حکم ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے نافذ ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو، اور تم میں سے بعض زیادہ چر زبان ہوتا ہے، اور اپنی چر زبانی کی وجہ سے وہ دوسرے کا حصہ لے جاتا ہے. تو جس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں تو اگر وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو مت لے، کیونکہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. اب یہ مت سمجھے کہ نبی نے دے دیا تو جائز ہو گیا. اپنی چر زبانی سے جھوٹ بول کے وہ لے گیا تو وہ آگ کا ٹکڑا میرے دربار سے لے کے جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. گویا کہ اللہ کے نبی بھی فیصلہ کر دیں تو وہ اس سے جائز نہیں ہو جاتا اگر اس کا حق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے یہ رفع نزاع کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، دنیا میں ظاہر مطلب دنیا میں چلے گا. آخرت میں تو حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب آپ سمجھ، آخرت میں حقیقت کے مطابق ہوگا، دنیا میں ظاہر کے مطابق ہوگا. یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، قاضی کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے نا، تو ظاہراً نافذ ہو جائے گا. اگر ایک بندے نے دوسرے کا مکان جو ہے اس پہ جھوٹے گواہ پیش کر کے حاصل کر لیے، اب وہ اس کا تو مکان نہیں نہ ہو جائے گا، دنیا میں ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو میجورٹی کا یہی موقف ہے. امام شافعی نے تو کہا ہے کہ اس پہ اجماع ہے، لیکن نہیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس سے اختلاف کیا. امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ عقود میں اور فسخ میں، جیسے عقد نکاح اور فسخ نکاح، طلاق، سیپریشن وغیرہ، نکاح طلاق میں جیسے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے
اور کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور جھوٹے گواہ 2 لے آتا ہے کہ جی یہ گواہ ہیں شادی کے، ٹھیک ہے، اب قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، تو میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو اس کی بیوی چلیں، اس کو اس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ظاہری بات ہے، یعنی ظاہراً نافذ ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کی بیوی بن جائے گی، وہ باطناً بھی نافذ ہو جائے گا۔ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ بنیاد تو نہیں، اس لیے ان کے شاگردوں نے بھی ان سے اختلاف کیا اس مسئلے میں۔ اسی طرح فسخ کے نکاح کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ، یا کوئی عورت وہ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، ٹھیک ہے، شوہر کہتا ہے میں نے تو نہیں دی، اب وہ جھوٹے گواہ پیش کر دیتی ہے عدالت میں 2، ان کے سامنے طلاق دی، تو باقی تو کہتے ہیں بھائی ظاہر تو ہو جائے گی، ظاہری بات ہے، قاضی نے تو گواہوں کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے نا، لیکن اس عورت کو تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کے لیے آگے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی طلاق بھی ہو جائے گی، ایکچول میں ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے نافذ ہوگا، یہ فرق ہے۔ باقی وہ بھی کہتے ہیں حدود وغیرہ میں ایسا نہیں ہے، ہاں، اور بندہ مار دو تو وہ ایسا نہیں ہے۔ تو باقی وہ یہ کہتے ہیں پراپرٹی وغیرہ میں اگر کوئی ایسے دعوے کرے تو پراپرٹی اس کی نہیں ہو جاتی، اس کا انہوں نے فرق کیا، ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے فرق کیا عقود اور فسق میں۔ لیکن اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے نا کہ یہ فرق، اس کی کیا دلیل ہے، اور ان کے شاگردوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور ویسے بھی مطلب انسانی ذہن بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا نا، ذہن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس طرح تو لوگ مطلب کچھ بھی دعویٰ کر کے جو ہے وہ عورتیں طلاقیں لینا شروع کر دیں گی، اور مرد جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی بیوی بنانا شروع کر دیں، تو غلط ہو جائے گا نا۔ جس کو اس نے بیوی بنانا ہو اس کے بارے میں 2 جھوٹے گواہ لے آئے عدالت میں، تو اس کی بیوی بن جائے گی، غلط ہے۔ غائب کے بارے میں فیصلہ، جس کا کوئی وکیل نہ ہو، تو میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ عدالت سے غائب ہے تو کیا عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو میجورٹی یہ کہتی ہے کر سکتی، اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کر سکتی۔ عموماً دیکھیں نا خلا کے مسائل میں عدالتیں کیا کرتی ہیں، شوہر کو بلواتی ہیں، شوہر جاتا ہی نہیں ہے عدالت میں، کہتا ہے میری بلا سے میں نے تو اسے علیحدہ کرنا ہی نہیں ہے، میں کیوں جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اب عدالتیں یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہیں، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ یک طرفہ کورٹ جو ہے یا قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، تو اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور حق سے مراد یہاں پہ گواہ ہے، گواہ آ گئے کافی۔ ایک اور انہوں نے دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا، ان کی اہلیہ سے، تو جب انہوں نے کہا نا کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہاں ان کے مال میں سے آپ لے لیا کرو، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، لیکن معروف طریقے سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کو نہیں بلوایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کے نہیں پوچھا کہ بھائی تمہاری بیوی نے یہ آ کے بات کہی ہے کہ تم کنجوس ہو، خرچہ نہیں دیتے، ان سے نہیں پوچھا گیا، سیدھا ان کی اہلیہ کو کہہ دیا گیا کہ آپ لے لو، کہ مال میں سے لے لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو بلوانا ضروری نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر گواہان موجود ہوں، قرائن موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، ہاں یہی بات اسی طرح سے ہے۔ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا موقف یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، قاضی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک دوسری پارٹی عدالت میں نہ ہو، یا کم از کم اس کا وکیل، اس کی طرف سے وکیل حاضر ہو جائے، یا جو بھی اس کا وصی ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس 2 جھگڑا کرنے والے آئیں تو جب تک آپ دوسری کی بات نہ سن لیں تب تک فیصلہ نہ کریں، پہلے کے علاوہ دوسرے کی بھی بات سنیں پھر فیصلہ کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے اس طرح سے، یعنی دونوں کی بات سن کے فیصلہ کریں گے، پھر آپ کے لیے صحیح فیصلہ واضح ہوگا۔
یہ بات بھی ٹھیک ہے، دوسرے کی بات سننی چاہیے. ہاں اب جی ہاں جنرل پرنسپل یہی ہے، یہی بات ٹھیک ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے نا، دوسرے کو عدالت بلواتی ہے، وہ نہیں آتا ہی نہیں. مطلب اب عدالتیں کتنے لوگوں کو بلواتی ہیں، آتی نہیں. اب یہ جو آپ کے پرائم منسٹر اور یہ سارے، یہ تو ان کا تو نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا کہ ہم عدالتوں میں حاضر ہوں. یہ بھی بات سامنے آتی ہے، بعض دفعہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو یہ نوٹس وغیرہ ایشو کرواتی ہے، جو اس سے بلوایا جائے وہ اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتی. ہاں یہ بھی غلط ہے کہ وہ نوٹس جو ہے نا اس تک پہنچنی نہ دیں، غلط ایڈریس پہ نوٹس بھجوا دیا. یہ خلا کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے، وکیل پٹی پڑھاتے ہیں کہ بی جلدی سیپریشن لینی ہے، اسے جان چھڑوانی ہے، تو شوہر کے اصل ایڈریس کے بجائے کسی اور ایڈریس پہ جو ہے نوٹس بھجوا دو. وہ وہاں نوٹس جاتے رہتے ہیں، اب اس بیچارے کو ملتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اس کو نوٹس مل جاتا ہے، اس کے صحیح ایڈریس پہ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں آنا نہیں چاہتا. پھر ایسی صورت میں عورت کیا عدالت فیصلہ لٹکا دے گی؟ نہیں لٹکائے گی نہیں نا، فیصلہ کرے گی، پھر کر سکتی. معتدل موقف یہی ہے اسی طرح سے کہ دوسری پارٹی کو عدالت سنے، لیکن اگر دوسری پارٹی آنے کو ارادی نہیں ہے تو اب کیا مطلب فیصلہ ہی نہ کرے. یہ تو اب اس بندے کے ساتھ بھی تو ظلم ہے نا جو عدالت میں گیا ہے. اچھا اس بات پہ کوئی صحیح نص ہے کس پہ؟ کہ حاضر نہیں ہوتا عدالت میں، وہ عدالت یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ہمارے عام زبان میں استعمال کی جاتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا نا، یہ دے فاحکم بین الناس بالحق. اس کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے. دوسرا بندہ آ ہی نہیں رہا، بتا ہی نہیں رہا حق، تو اب اس کو جو حق سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دے. یا تو اپنا عذر پیش کرے نا. اس طرح میں جو ہے وہ یہ خلا والا معاملہ تو سپریشن تو ہو ہی جاتی ہے، اس لڑکی مطلب کنسیڈر طلاق نہیں ہونا، پھر یہ تو کھلا نہیں ہے لیکن وہ تو تھرو کورٹ. لیکن بات پھر وہی ہے، کچھ کیسز میں ایسا ہوگا کہ ظاہراً نافذ ہوگا. ظاہراً تو سب کے نزدیک عدالت کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، مسئلہ تو باطناً کا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہراً تو ظاہر بات ہے، قانون ہے، قانون تو ہوتا ہی نافذ ہونے کے لیے. شریعت یہ کہ مرد کھلا بھی کر لیں گے تو مرد بھی پھر طلاق دیتا ہے، ایسے نہیں. وہ اناف کے نزدیک ہے. ہاں اناف کے نزدیک خلا طلاق ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اناف کے نزدیک جو ہے خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے کہ طلاق یہ ہے کہ مرد طلاق دے اور خلا یہ ہے کہ عورت طلاق مانگے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو دونوں ہی صورتیں طلاق ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ خلا جو ہے فسخ نکاح ہے. ٹھیک ہے، مطلب کینسلیشن آف نکاح ہے. عقد نکاح ایک نکاح مطلب عقد ہے نا، ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ہوا ٹوٹ بھی گیا. طلاق اور فسخ میں کیا فرق کریں گے آپ؟ تین چیزیں ہیں نا، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا اور ایک ہے فسخ نکاح. تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تینوں علیحدہ ہیں. طلاق تو یہ ہے کہ مرد طلاق دے، اور خلا یہ ہے کہ عورت یہ کہے کہ میں نے علیحدگی لینی ہے، میں نے علیحدگی لینی. اب اس میں پریکٹس یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ شوہر کو بلواتی ہیں اور اسے کہتی ہیں بھائی اس کو طلاق دے دو. چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ طلاق ہے، یہ خلا نہیں ہے، یہ طلاق ہی ہے. لیکن سپریشن تو اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے. خلا بیسیکلی جو ہے وہ عورت کے مانگنے کے اوپر کہ جی میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، تو قاضی کا فیصلہ ہے. تو قاضی جو ہے وہ تنسیخی نکاح کی ڈگری جاری کرتا ہے، کینسلیشن آف نکاح، فسخ نکاح. اور بعض اوقات عورت نہیں مانگتی، ٹھیک ہے، عورت سپریشن نہیں چاہ رہی ہوتی، اب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فسخ نکاح ہے. بات سمجھ؟ ایک وکیل صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے کہ وہ کوئی بھی سپریشن کا کیس ہمارے پاس آتا ہے نا، عورت لے کر آتے ہیں، ہاں ہم اس کو ڈگری جو ہے وہ یہی فسخ نکاح کی جاری کرتے ہیں، فسخ نکاح کی جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جاری کرتے ہیں. اور ایک عالم سے شاید میں پوچھتا، مجھے غلطی لگ سکتی ہے کہ کھلا جو ہے یعنی کہ گھر کے ماحول میں اگر عورت کھلا مانگے اور شوہر کہتے کہ ٹھیک ہے علیحدگی کا اعلان کر دے تو وہ سمپلی کھلا ہے. خلا کے لیے کورٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے مرد طلاق دے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی کورٹ میں جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو عورت کو اگر خلا چاہیے اور وہ مانگتی ہے
اور اس کی بنیاد پہ مرد کہتا ہے میں نے تمہیں علیحدہ کر دیا، تمہیں میں نے سپریشن دے دی، تو ٹھیک ہے، خلا ہو جاتی ہے۔ ذمیوں کے درمیان فیصلہ، نان مسلم منارٹیز کے درمیان، منارٹیز کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا یا ان کے قانون کے مطابق؟ تو اس میں شریعت نے اختیار دیا، بھلے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں، بھلے ان کے قانون کے مطابق، جس پہ وہ راضی ہوں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں یعنی اہل کتاب، چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کریں، چاہے تو آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ دین کے مطابق، دین اسلام کے مطابق فیصلہ کر دیں، چاہیں تو اعراض کر دیں۔ اب تو خیر ملکی قانون ہوتا ہے، سب کا ہی اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، کیا کوئی شخص جو ہے اس نے آپ کا حق دینا ہے کچھ اور ٹال مٹول کر رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا قرض دینا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، آپ بغیر عدالت کے اس سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کو عدالت ہی جانا پڑے گا؟ یہ مسئلہ ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کا حق دینا ہو، اب اس نے آپ سے پیسے لیے، آپ کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، گواہ نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، آپ کا داؤ چل جاتا ہے، کسی طرح سے آپ کے ہاتھ میں اس کا مال آ جاتا ہے یا اس کی کوئی چیز آپ کے پاس پھنس جاتی ہے، تو آپ اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے۔ اب قاضی کے پاس جانے میں کیا ہے، روپیہ پیسہ لگے گا، کورٹ کچہری کا خرچہ ہے، وکیل کا خرچہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وقت کا بھی ضیاع ہے، ٹائم بھی کافی لگے گا۔ تو اب وہ کہتا ہے یار میں نے تو قاضی کی طرف نہیں جانا، اس نے انکار کیا تو میں دھونس دھاندلی سے پیسے نکلوا لوں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا تو کسی بدماش کو پیچھے لگا دیا، یار تم اتنے پیسے دیتے ہیں، اس میں سے 10% 20% تمہارا، یہ پیسے ہمیں نکلوا دو۔ تو وہ ریکوری کروانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے یار عدالت میں جائیں گے 10-15 سال کھپیں گے، پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے، اس سے زیادہ لگ جائے، تو لوگ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جواز ہے، اگر اس کے گھر میں نقب لگانی پڑے، اس کی دیوار پھلانگنی پڑے اپنا مال لینے کے لیے، کر لو، ٹھیک ہے، لیکن جتنا آپ کا ہے اتنا نکال لو، تو جواز ہے اس کا، بھلے غلط طریقے سے ہو۔ اب اس میں ایک حدیث آتی ہے وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جس نے تو اس سے خیانت کی اس سے تو خیانت نہ کر، یعنی وہ تمہارا پیسہ دبا کے بیٹھ گیا ہے، اب تم تو اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ کہتے ہیں امام خطابی کہ نہیں، یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، مطلب اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، تو اپنا پیسہ جو آپ کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ واپس لینا، یہ خیانت نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ حدیث آپ کو سناتا ہے تو وہ غلط سناتا ہے، کہ وہ تو آپ کے ساتھ خیانت کر کے، یعنی فراڈ کر کے اس نے آپ کا پیسہ رکھ لیا ہے، تو اب آپ بھی اس سے فراڈ کر کے پیسہ نہ رکھو۔ تو اگر کوئی یہ معنی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ تو فراڈ کے مقابلے میں فراڈ جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ کا پیسہ اس نے دبایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اضافی فراڈ جائز نہیں، یہی بات ہے، ہاں اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، قاضی کے سامنے کوئی نیا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون فوت ہو گئی، اس کا ایک شوہر تھا، ماں تھی، اور 2 اس کے جو ہے وہ سگے بھائی تھے، اور 2 اس کے ماں شریک بھائی تھے، میٹرنل برادرز تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ اچھا ماں شریک جو بھائی ہوتا ہے نا، یہ ذوی الفروض میں سے ہے، اس کو پہلے حصہ ملتا ہے، اور جو سگا بھائی ہے وہ عصبات میں سے ہے، اس کو بعد میں حصہ ملتا ہے۔ ماں شریک بھائی کو دے دیں تو اس کو نہیں ملے گا، سگا بھائی محروم ہو جائے گا، سمجھ بچے گا ہی نہیں کچھ۔ اب عقل کامن سینس یہ کہتی ہے وہ تو سگا ہے، اس کا تو ماں اور باپ دونوں ایک ہیں، اس کی تو ماں ایک تھی، ان کو دے دیا اس کو نہیں دیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ سولوس کے اندر، ان کا سولوس حصہ ہوتا ہے نا، ماں شریک جو بھائی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ دوسروں کو بھی، سگے بھائیوں کو بھی شریک کیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایک اور سال تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر نے کہا اس وقت ہمیں یہ سوجا تھا، اس وقت ہمیں یہ سوج رہا ہے۔ تو قاضی جو ہے وہ مختلف اپنے ماضی کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اس کو نیا اجتہاد سوچ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شریعت میں نہیں ہے چیز ہے کیا یہ والی ماں شریک کو جو ہے وہ ضرور سے ہاں یہ صراحت یہ چیز نہیں ہے کہ ہاں، وہ تو ذوی الفروز میں سے ہے نا، وہ تو ذوی الفروز میں سے۔ یہ اس میں اجتہاد کرنا اب اجتہاد اس لیے کرنا پڑا نا کہ اب ماں شریک کو تو آپ نے دے دیا، تو جو ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، وہ یہی تو وہ بندہ کہتا تھا، وہ جو آیا جس نے اعتراض کیا حضرت عمر سے، اس نے کہا کہ جی ماں شریک کو تو آپ نے دے دیا، تو میرا تو ساتھ باپ بھی شریک ہے نا، آپ سمجھے میرا باپ گدھا ہے ہی نہیں، ماں شریک تھا۔ ہاں، تو اس بنیاد پہ آپ مجھے دیں، تو یہ تھا، اور بات اس کی لاجیکل تھی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دعویٰ اور دلیل۔ دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں، جو کسی رائٹ کا مطالبہ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کوئی رائٹ، اور جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ یعنی مدعی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کون مدعی بن سکتا ہے؟ عاقل، بالغ اور رشید، یعنی جس کے اندر رشد ہو، میچورٹی ہو، سمجھداری ہو، جیسے ہمارے ہاں 18 سال کی عمر ہے قانونی طور پہ بلوغت کی، آزاد ہو۔ غلام یہ کہتے ہیں جی مدعی نہیں بن سکتا، مجنون نہیں ہو سکتا، جس کی عقل مت ماری ہو، بچہ ہو، بے وقوف ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دعوے قابل قبول نہیں ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ دلیل کے بغیر کوئی بھی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت لے کے آئیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو اگر صرف دعوے کی وجہ سے دے دیا جائے تو لوگ تو دوسروں کے مال اور خون سب بھی ہڑپ کر جائیں، یعنی کوئی بھی جا کے کچھ بھی دعویٰ کر دے، ٹھیک ہے، تو صرف دعوے سے تو کام نہیں چلے گا نا، اس کو دلیل لانی پڑے گی، بینہ لانی پڑے گی۔ تو اگر بینہ کو آپ لازم نہیں کریں گے تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں دعویٰ لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو مدعی کے لیے جو ہے وہ بینہ ہے، ٹھیک ہے، اور مدعا علیہ کے لیے یمین، قسم ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ مدعی جو ہے وہ دلیل کا مکلف ہے، یعنی مدعی نے بینہ لے کر آنی ہے، اس نے دلیل لانی ہے۔ تو یہ طبرانی کی روایت لے کر آئے ہیں، البینۃ علی المدعی، بینہ مدعی کی ذمہ ہے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کر رہا ہے اس کے اوپر قسم ہے، تو وہ قسم کھا کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ 4 طرح سے ثابت ہوتا ہے دعویٰ۔ مدعی جو ہے وہ اپنا دعویٰ کیسے ثابت کر سکتا ہے عدالت میں؟ 4 طرح سے۔ ایک تو اقرار سے، اقرار سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے، یعنی مجرم خود اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ دوسرا شہادت، گواہیاں آپ لے آئیں، ٹھیک ہے، شہادتیں لے آئیں۔ تیسرا قسم سے، اور چوتھا جو سرکاری ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اقرار، کہا جاتا ہے کہ یہ سید الادلہ ہے، یعنی دلائل میں سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ تو تمام اہل علم نے اقرار کو مانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اپنے خلاف بھی کوئی گواہی ہو نا تو بس اس کو دو، اپنے خلاف بھی گواہی دو۔ تو لوگ دیتے تھے وہاں، آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کے اقرار کرتے تھے، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمارے اوپر حد جاری کریں، ہمیں پاک کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انیس کو کہا تھا ایک عورت کی طرف بھیجتے ہوئے جس سے وہ بدکاری ہو گئی تھی کہ آپ صبح اس کے پاس پہنچ جائیں، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کرے اپنی بدکاری کا تو پھر اس کو رجم کر دیں۔
تو پھر وہ گیا اور اس نے اعتراف کیا تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ تو اعتراف جو ہے، اقرار، اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے یا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ مدعی دعویٰ کرے گا، مدعا علیہ اقرار کر لے گا، تو مدعا علیہ کے اقرار سے دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا ایک حدیث ہے جو تجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے جوڑو، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو ولو علی نفسک، بھلے تمہارے خلاف جا رہی ہو، حق بات کہنی ہے، مطلب اپنے خلاف بھی گواہی دینی ہے، کیونکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں اپنے سے کم تر کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ کم تر کو دیکھیں گے تو آپ کو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کے کلمات ادا ہوں گے۔ اور میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، صلہ رحمی کروں، بھلے لوگ میرے ساتھ قطع رحمی کریں پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور کسی سے کوئی سوال نہ کروں، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت سے جو ہے وہ اس کا ذکر کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ حق بات کہو، بھلے تمہیں خود کو کڑوی لگے، اپنے خلاف تمہارے جا رہی ہے۔ قرآن نے بھی یہی بات کہی۔ تو اقرار جو ہے اس کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے کہ عاقل و بالغ ہو، اور اقرار اس کا رضامندی کے ساتھ ہو، آزادانہ کنسنٹ، یہ نہیں جو ہمارے یہاں پولیس اقرار کرواتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھتر مار مار کے جو مرضی جو ہے وہ جرم کا اقرار کروا لو، وہ غلط ہے نا، وہ اقرار تو اقرار نہیں ہے نا، جو اس نے خود سے کیا اپنی آزاد مرضی سے وہ اقرار ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ مزاح نہ کر رہا ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزاح میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مزاح میں تو کوئی اقرار کنسیڈر نہیں ہوگا نا، یعنی سنجیدہ ہو، اس کا اقرار سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اب کورٹ میں اس نے قاضی کے سامنے مزاح شروع کر دیا، مزاح میں جو ہے وہاں میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اقرار اس کا کنسیڈر نہیں ہوگا جو مزاح میں ہے۔ اور پھر جو اس کا اقرار ہے وہ عقلاً اور عادتاً محال نہ ہو، مطلب ایسے دعوے نہ کرے، ایسا اقرار نہ کرے کہ پاسبل ہی نہ ہو۔ اسی طرح مجنون کا اقرار درست نہیں ہے، چھوٹے کا، مکرہ جس کو مجبور کیا گیا اس کا اقرار، وللمحجور علیہ جس کے اوپر عدالت نے کوئی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کا بھی اقرار درست نہیں ہے۔ عدالت بھی بعض لوگوں کو ریسٹرکشن لگا دیتی ہے نا۔ اسی طرح مزاح کرنے والا غیر سنجیدہ، اس کا بھی اقرار نہیں، اور عقلاً اور عادتاً جو کام محال ہو اس کا بھی اقرار درست نہیں۔ عقل کہے، کامن سینس کہے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا عادتاً عملاً ایسا پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ تو الرجوع عن الاقرار، اقرار سے رجوع کرنا، تو جس طرح ملزم جو ہے وہ اقرار کر سکتا ہے اسی طرح وہ اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ جو رجوع ہے یہ حقوق اللہ میں معتبر ہے، حقوق الناس میں نہیں۔ حقوق اللہ میں مثال کے طور پہ اس کے اوپر کوئی حد جاری ہونی تھی، چوری کی، ہاں میں نے چوری کی ہے، چلو جی، اب حد جاری ہونے لگی، اسے لگا ہاتھ تو کٹ کے علیحدہ ہو جائے گا، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی تھی۔ یہاں اس کا جو اقرار ہے اس نے رجوع کر لیا تو اب اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، لیکن حقوق الناس میں جو ہے نا وہ اس کا رجوع معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہاں فلانے کی میں نے زمین دبائی ہوئی تھی، 1 کنال زمین میرے پاس ہے، بعد میں کہتا ہے نہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا، نہیں، یہاں اس کا رجوع معتبر نہیں، یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے ادرا الحدود بالشبہات، شبہات کے ساتھ حدود کو دور کرو۔ نیکسٹ کیا ہے، اقرار کیا ہے، یہ ایک ایسی دلیل ہے جو خود انسان تک محدود ہے، مقر اقرار کرنے والے تک۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے
بدکاری کی، غیبت اس نے کسی کے ساتھ تو کی ہے، اب وہ کسی لڑکی کا نام لے دیتا ہے، اس پہ تو حد جاری ہو جائے گی، اس لڑکی پہ نہیں ہوگی جب تک وہ اقرار نہ کرے۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہم 4 دوستوں نے مل کے چوری کی، اس پہ تو حد جاری ہوگی، اس کے 3 دوستوں پہ نہیں ہوگی جب تک وہ خود اقرار نہ کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اقرار جو حجت قاصرہ ہے، اقرار اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے، یہ نہیں کہ پورے شہر کو اس میں شامل کر لے۔ نیکسٹ کیا ہے، اقرار جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے جب کوئی بندہ اقرار کرتا ہے تو اس کی پوری اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، پوری بات لی جائے گی، یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ بات تو آپ مان لیں اور کچھ نہ لیں، ایسا نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، قرض کا اقرار۔ قرض کا اقرار اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرض الموت میں اپنے کسی وارث کے بارے میں کہتا ہے کہ جی میں اس کا مقروض ہوں، تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہو، اس کو زیادہ حصہ دینا چاہتا ہو ایک وارث کو، تو خواہ مخواہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اس کا قرض دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مرض الموت میں اس کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہے کہ میں فلاں وارث کا مقروض ہوں۔ ہاں غیر وارث کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ تو اگر مرض الموت میں غیر وارث کے لیے اقرار کرے کہ فلاں اجنبی کا میں نے قرض دینا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وارث کے لیے اگر اقرار کرے تو اس کے بارے میں 2 رائے۔ بعض اس کے قائل ہیں جیسے شوافی، وہ کہتے ہیں بھئی اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو اب اس وقت جھوٹ بول کے کیا کرے گا، اب تو بڑوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو اس لیے اب اس کی بات کا اعتبار کرو۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کر سکتا ہے، امام احمد وغیرہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا چلو یہ تو ہے کہ یہ میں اس سے مقروض ہوں، یہ کوئی کہے کہ فلاں میرا مقروض ہے اس سے پیسے دیتا ہے، ہاں تو وہ تو اب فلاں سے پوچھا جائے گا نا، یہ تو اس نے دعویٰ کیا ہے نا، اب اگلا کہتا ہے نہیں میں اس کا مقروض نہیں ہوں، پھر بس ختم بات، تو اس کے اوپر قسم کھا جاتا ہے میں اس کا مقروض نہیں ہوں، کیونکہ اس کے پاس یا تو بینہ ہو، بینہ تو اس کے پاس نہیں ہے نا۔ چلو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد